جناب ارشاد بھٹی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جیسا محسن شاہ نواز رنجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور دہشت گردی بھی ہے، تو الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے حالات اس وقت سازگار نہیں ہیں۔ اور آج فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر ہی الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت الیکشن نہیں کرائے گی، آپ نے خبر بھی دی ہے، تجزیہ بھی دیا ہے۔ تو سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تو آئین ٹوٹ جائے گا، آرٹیکل 6 والی بات ہو جائے گی۔ سر یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ سر اگر آپ کو اس وقت حکومتی ریٹ، آئین، قانون اور کوئی اخلاقیات، کوئی اصول، کوئی منطق کہیں نظر آتا ہے تو پھر مجھے بھی ڈھونڈ کے بتا دیجیے گا۔ اب میں نے کہا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ سپریم کورٹ اگر چاہے گی تو ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا معاملہ، ہائی کورٹ میں جو بھی فیصلہ آیا دوسرا فریق سپریم کورٹ جائے گا۔ سپریم کورٹ اگر چاہے گی تو ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائیں، ورنہ پی ڈی ایم نے منیمم بتا رہا ہوں، ان کی خواہش ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن ہونے آگے اس تک یہ دونوں صوبوں کے الیکشن نہ ہوں۔ اس کی وجہ معاشی حالات، اس کی وجہ بتا دی ہے کہ جو دہشت گردی، اس کی وجہ حلقہ بندیاں، مردم شماری، اس کی وجہ عمران خان کی مقبولیت، اس کی وجہ پی ڈی ایم کی بدترین کارکردگی اور غیر مقبولیت، اس کی وجہ نواز شریف صاحب کی واپسی، اس کی وجہ عمران خان نائل ہو جائے، جیل چلا جائے۔ بہت ساری وجہ جو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگا جب تک مثبت نتائج نہ ملیں۔ ہاں مثبت، وہ تو پھر کرواتے رہے سارے اس طرح، جب مثبت نتائج مل جائیں، اگر ملک اور قوم کا کچھ اس میں جان رہ جائے تو مثبت نتائج۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے آپ نے یاد دلا دیا ان کا کہ وہ بھی الحمدللہ پاکستان میں ہیں۔ میں تو سمجھا شاید کہیں بلاول کی طرح کسی ملک گئے ہوئے ہیں، ورنہ اتنے رحم دل یہ حکمران تھے ہمارے۔ نواز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی تھی مہنگائی پر، شہباز شریف صاحب دونوں آنسوؤں سے روتے تھے، مولانا صاحب لانگ مارچ لے کے آ گئے، مریم نواز اور حمزہ صاحب جیلم پہنچے ہوئے تھے مہنگائی مارچ، اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، ان خون کے آنسو روتے تھے، اور یہ میرے ساتھ آٹا کر رہے تھے، چینی کر رہے تھے، گندم کر رہے تھے۔ اور مصدق ملک صاحب تو میرے ساتھ کوئی 15 ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے دالوں کے ریٹ اس طرح بتاتے تھے کہ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ان کا کوئی کاروبار تو نہیں ہے دالوں کا، کہ اتنا اس طرح دالوں اور کا ریٹ بتاتے تھے، اتنا ان کو یاد تھا۔ میرے وہ لاجیکل بھائی ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ تو اب یہ کدھر گئے سارے رحم دل لوگ، خدا ترس لوگ، عوام ترس لوگ؟ مولانا صاحب کی بس یہی جمہوریت نوازی تھی، یہی عوامی درد تھا کہ سمدھی کو گورنر لگا دو، بیٹے کو وزیر بنا دو، 3 کھوئے ملائی وزارتیں لے لو، ڈپٹی چیئرمین سینٹ لے لو اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، بس۔ اور دوسرا شاہ محسن بھائی نے کہا کہ دورے ملک کی بہتری کے لیے، بلاول کے جو دورے کیے ہیں ان کی جو بہتری ہے اس پہ ایک ورک پیپر تو ہمیں بھی شیئر کریں کہ ملک کی کیا بہتری ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب اتنی مرتبہ قومی اسمبلی نہیں آئے تھے جتنی مرتبہ وہ لندن تشریف لے گئے، تو مجھے بتائیے کیا بہتری آئی تھی؟ 100 دورے انہوں نے کیے 4 سالوں میں، وہ 1 سال ملک سے باہر رہے۔ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب نے کوئی 40 کے قریب، نہیں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، زرداری صاحب نے جب صدر تھے تو کوئی 40 کے 48 کے 30 سے اوپر دورے صرف دبئی کے کیے تھے۔ ایک مرتبہ کابینہ کا اجلاس بھی دبئی میں کیا تھا، تو کیا حاصل وصول ہوا تھا؟ اسی طرح شہباز شریف صاحب اور بلاول کے آپ دورے دیکھ لیں۔ اور یہ میرے بھائی جو ملک کے درد میں یہ جو میں خوف زدہ ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے، جو ابھی خاقان نجیب صاحب بتا رہے تھے کہ جو حالات ہیں ہمارے اس وقت معیشت کے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب جتنے مگر اب ہماری معیشت میں ہو گئے ہیں، تو اگر ہم اس طرح بھی اس کو دیکھ لیں کہ اگر ساری دنیا ہمارے قرضے معاف کر دے تو ہماری حالت بدل سکتی ہے۔ اگر مہنگائی کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور وہ مر جائے تو ہو سکتا ہے غریب کو آٹا مل جائے۔ اگر غیرت کھا کر روپیہ جو ہے ڈالر سے زیادہ مضبوط راتوں رات خود بخود ہو جائے تو شاید ہمارے حالات بدل جائیں۔ اگر زر مبادلہ کوئی معجزہ ہو جائے، وہ جو ہاں نہیں میں 2-3 جملے، اگر زر مبادلہ پڑا خود ہی انڈے بچے دے دے اور زیادہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے حالات بہتر جائیں۔ اگر سعودی عرب کو ہم پہ ترس آ جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر یو اے ای اگلے 10-12 سالوں کی خیرات ہمیں دے دے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہے۔ اگر آئی ایم ایف یہ ملک خرید ہی لے، کیونکہ سارے فیصلے تو وہ کروا رہے ہیں، اب وہ خرید ہی لے، اس کو قبضہ کر لے یا اوپر اس کے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر وزیر اعظم 2 جملے رہے گا، اگر وزیر اعظم ہاؤس سے تیل نکل آئے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں۔
اگر ڈار صاحب کو الادین کا چراغ مل جائے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں. اگر شہباز شریف کو پوری دنیا ٹیٹیاں کرا دے کیونکہ ٹیٹیوں میں ان کا ایکسپیرینس ہے تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں. اور اگر آخری بات نواز شریف صاحب زرداری صاحب اور ہمارا 5 سے 10% طبقہ اشرافیہ اپنی لٹی دولت اس ملک میں واپس لے آئے, جب حالات بہتر ہو جائے دوبارہ لوٹ لے کیونکہ ان کا ہی ملک ہے, پھر کون سا پاکستان بھاگے جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں. کیا مذاق ہے خدا کی قسم, ہم چلے کہاں تھے پہنچ کہاں گئے.